ایران میں ممکنہ جنگ کے خدشات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے خلیج میں اپنی فوجی طاقت میں اضافے کے ساتھ ہی ایرانی عوام خاموشی سے ایک ممکنہ حملے کی تیاری میں مصروف نظر آتی ہے۔ یعنی ایک طرف جہاں پورا کا پورا پوری ایران کی فوج IRGC کے تمام جو ٹکڑیاں ہیں وہ چاہے وہ بحریہ ہو، چاہے بری فوج ہو یا فضائیہ ہو، تمام کی تمام تیاریوں پر مکمل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی ملک جنگ جیتتی ہے یا ہارتی ہے، اس میں وہاں کی جو قوم ہوتی ہے اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ اس ملک کی قوم کیسے اس کے پیچھے کھڑی رہی ہیں۔ کئی شہروں میں لوگ اپنے گھروں کی کھڑکیاں سیل کر رہے ہیں، خوراک اور پانی ذخیرہ کیا جا رہا ہے اور ہنگامی حالات کے لیے ضروری سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ حکومت کے اس فیصلے کے ساتھ ایرانی عوام کھڑی ہے۔ ایرانی عوام سڑکوں پر اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ آپ جنگ میں کیوں ملک کو دھکیل رہے ہیں۔ یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب واشنگٹن ایک بار پھر ایران کے خلاف جنگی بیانات کو تیز کر چکا ہے، جس کے نتیجے میں ایرانی عوام کے لیے جنگ کا خدشہ ایک حقیقی اور فوری خوف بن چکا ہے۔ تو ایران کی تیاری ہر شعبے میں ہے، ہر سطح پر ہے۔ امریکی فوجی بیڑے کی بڑے پیمانے پر مشرق وسطیٰ میں نقل و حرکت نے نہ صرف سعودی عرب اور اسرائیل کے ساتھ اربوں ڈالر کے نئے اسلحہ معاہدوں کو جنم دیا، بلکہ ایران کے اندر اس صورتحال نے بے یقینی شدید ذہنی دباؤ اور ایک تباہ کن مستقبل کے خدشات کو بھی بڑھا دیا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عوام اس بات سے کہیں نہ کہیں وہ منتظر ہے اور وہ اس کے انتظار میں ہے، اس کو لے کر تیاری کر رہی ہے، وہ تیار ہو چکی، عوام نے ذہن سازی کر لی ہے کہ حملہ ملک پر ہو سکتا ہے، لیکن ملک پر اگر حملہ ہوتا ہے تو ایران کی عوام اس کے لیے تیار ہے کہ وہ اپنے حکومت کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ اپنی حکومت کے فیصلے کے بیچ میں ایک مشکل بن کر سامنے نہیں آ رہی۔ ایرانی عوام ابھی تک اس صدمے سے راہ نہیں آ سکے تھے جو 28 دسمبر کو تہران کے بازار میں معاشی بحران کے خلاف شروع ہونے والے احتجاج کے بعد ملک عید مظاہروں اور ان پر ہونے والی خونریز کریک ڈاؤن کی صورت میں سامنے آیا تھا، لیکن عوام کے سامنے جلد ہی یہ بات بھی ثابت ہو گئی۔ ایران کی قیادت نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ دراصل باہری قوتیں ایران کے اندر داخلی انتشار پیدا کرنا چاہتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کی عوام نے اب بالکل اس بات کو لے کر ذہن بنا لی ہے کہ باہری قوتیں چاہے وہ کسی بھی ملک کی شکل میں ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، جیسا کہ ایران کے تمام بڑے سربراہان کہتے رہے ہیں، ان کے منصوبوں کو ایران میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ ایرانی عوام کی تیاری ہے۔ ایران سے باہر موجود انسانی حقوق کی تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ ہلاکتوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی جب پچھلی بار جو وہاں پر انرس پیدا ہوا تھا، لیکن اب لوگ اس بات سے کہیں نہ کہیں متفق ہو چکے کہ دراصل یہ کوشش باہری قوتوں کی ہی ہے، اور جس طرح سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بار بار بیان میں تبدیلی آ رہی ہے، جن وجوہات کو سامنے لا رہے ہیں ان کے بیان میں تضاد، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران کے خلاف جو دشمن ملک ہیں وہ لگاتار سازشیں کر رہے ہیں، اور اسی لیے ایرانی عوام ان سازشوں کی کاٹ کے لیے ایرانی حکومت کے، ایرانی سربراہ کے فیصلے کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، اور اس بات میں تیار ہے کہ اگر جنگ ہوگی تو ہم اس کو برداشت کریں گے اور اس کا ہم سامنا کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے۔ اسی کی یہ کوشش ہے کہ آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تمام عوام ہر سطح پر تیار ہے۔ ایران معاشرے میں ظاہری سکون کے باوجود جو شاید ذہنی دباؤ سے نمٹنے کا ایک طریقہ ہے، ایک سوال، جی ہاں ایک سوال مسلسل گردش کر رہا ہے کہ اگر جنگ شروع ہو گئی تو کیا کیا جائے۔ احتجاج کے دوران 3 ہفتوں کی انٹرنیٹ بندش کے بعد جب سوشل میڈیا دوبارہ فعال ہوا تو فارسی زبان کے پلیٹ فارمز پر میزائل حملوں اور بمباری سے بچاؤ کے طریقوں سے متعلق مشوروں کی بھرمار ہو گئی کہ اگر میزائل حملے ہوتے ہیں تو کیا کرنا ہے، عوام کا اس میں کردار کیسا ہونا چاہیے، کس طرح سے آپ نہ خود اپنے بلکہ اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی ایک بہترین پڑوسی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان احتیاطی تدابیر میں شامل ہے 10 دن کے لیے خوراک اور پانی کا ذخیرہ، یعنی کہ آپ کم از کم ایران کے عوام کو وہاں کی جو لوکل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے یہ باخبر کیا جا رہا ہے، یہ باور کیا جا رہا ہے کہ کم از کم آپ کے پاس 10 دنوں کے خوراک کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ فرسٹ ایڈ کٹ ہمہ وقت قریب رہنا یہ ضروری ہے۔ شناختی دستاویزات اور ضروری کاغذات ایک بیگ میں رکھنا تاکہ فوری انخلاء ممکن ہو، ہنگامی راستے کھلے رکھنا، دھماکے کی آواز سن کر کھلی جگہوں کی طرف جانا اور دیوار کے ساتھ زمین پر لیٹ جانا۔ اس نوعیت کے درجنوں مشورے مسلسل گردش کر رہے ہیں، تاہم ان میں سے زیادہ تر کے ذرائع غیر واضح ہیں۔ یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ آیا وہی پورٹس جو جون میں اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے دوران سابق شاہ کی بیٹے رضا پہلوی کی تشہیر میں سرگرم تھے، اس بار بھی اس مہم کے پیچھے ہیں یا نہیں۔
کیا اس مہم کے پیچھے ایران کی عوام کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے یا پھر یہ کہ انہیں ڈرانا دھمکانا ہے؟ لیکن ایران کی عوام جس طرح سے تیاری کر رہی ہے اسے یہی لگتا ہے کہ ایران کی عوام ایران کی حکومت، ایران کی ملٹری قیادت کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ ایران کے شہر بظاہر پرسکون ہیں، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ ان میں بہت زیادہ جو ہے ایک پریشانی ہو۔ پیٹرول پمپوں پر لمبی قطاریں نہیں دیکھی جا رہی ہیں، دکانیں کھلی ہیں، لوگ معمول کے مطابق کام پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور صبح سویرے اسکول جانے والے بچے گھروں کے باہر بسوں کا انتظار کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس معمول کے پیچھے ایک گہرا اضطراب چھپا ہے، ایک ایسا خوف جو خاموش ہے مگر ہر دل میں موجود ہے۔ اور سوال یہی ہے کہ کیا جنگ ہوگی، اور جنگ کی صورت میں ہمارا کردار کیا ہوگا؟ ایک عوام کے ناطے، ایک قوم کے ناطے ان کا کردار کیا ہوگا، اس کے لیے پوری طرح سے تیار نظر آتے ہیں۔